وہ کہہ کر اندر کی جانب بڑھی، جبکہ شہروز کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی تھی، اور اپنے آفس کی گلاس وال کے پاس کھڑا ارحم، اس کے چہرے کے تصورات بگڑے تھے۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھی کسی کام میں مصروف تھی، جب کوئی تیزی سے دروازہ کھولے اس کے آفس میں آیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ارحم کی غصیلی آواز پر اس نے اس کی جانب دیکھا۔ اب کیا ہو گیا؟ بس سوچ کر رہ گئی، کیا ہو رہا ہے؟ اس کی اصلیت جاننے کے باوجود بھی تمہیں کوئی فرق نہیں پڑا ایلف؟ اتنی دیر کیا باتیں کر رہی تھی تم مجھ سے؟ وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے، اور میرے لیے یہ بہت اہم ہے کہ وہ کوشش کرنا چاہتا ہے خود کو سدھارنے کی، اور جہاں تک بات ہے اس سے باتیں کرنے کی، تو آپ کا اس میں کوئی تعلق نہیں کہ میں کس سے اور کیا باتیں کر رہی ہوں۔ اس سے تیزی سے جواب دے کر وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو چکی تھی۔ تم مجھ سے کوئی رابطہ نہیں رکھو گی، وہ اس قابل نہیں ہے ایلف۔ مجھے جو ٹھیک لگے گا میں کروں گی، آپ کو میرے معاملات میں اتنا انٹرسٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناؤ پلیز، آئی ہیو سم ورک لوڈ۔ وہ کہہ کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو چکی تھی، جبکہ ارحم پیر پٹکتا باہر نکلا۔ اب اگر یہاں سے کچھ دور 7 طارق کے آفس کی جانب آؤ تو سارا اس کے سامنے بیٹھی جانے کب سے اس کے فری ہونے کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ وہ جانے کب سے اپنے کمپیوٹر میں ٹائپ کر رہا تھا۔ بھائی، آپ نے شاید مجھے لنچ ساتھ کرنے کے لیے بلایا تھا، اس نے یاد دلانا ضروری سمجھا۔ آرڈر دے دیا ہے میں نے، لنچ آنے والا ہوگا، اس کی جانب دیکھے بنا کہا۔ اس سے تو اچھا تھا کہ میں اپنے آفس میں لنچ کر لیتی، کم از کم اتنا بور تو نہیں ہونا پڑتا۔ 2 منٹ تک مزید کچھ کام کرنے کے بعد اس نے اپنا رخ سارا کی جانب موڑا تھا، جو اسے ہی گھور رہی تھی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، اسی لیے بلایا ہے اس بورنگ لنچ پر۔ جسٹ اے منٹ، نیکسٹ ٹائم آپ اپنے کام کرنے کے بعد ہی مجھے بلائیے گا، منہ پھلا کر کہا۔ فکر مت کرو، نیکسٹ ٹائم ہم تینوں بہت فرصت میں لنچ کریں گے، مسکرا کر کہا۔ تینوں؟ ہاں، میں، تم اور تمہارا بہترین ڈیزائنر۔ غور سے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ڈیزائنر؟ ہاں، ای ایچ کا ڈیزائن واقعی بہت کمال ہے، اور کیونکہ ہمارے ریسٹورنٹ کا اس پر کام بھی شروع ہو چکا ہے، تو پھر میں چاہتا ہوں کہ ہم مل کر ایک اچھا سا لنچ کریں۔ اسی بہانے میں ان سے مل بھی لوں گا، اور فیوچر کے لیے اچھا پلانس پر بات کریں گے۔ اور اب سارا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ کدھر پھنسا دیا تم نے مجھے ایلف؟ وہ اب ایلف کو کوس رہی تھی، جبکہ سعد بہت غور سے اسے دیکھتے اس کے جواب کا منتظر تھا۔ دروازے پر ہونے والے نوک نے اسے مزید سوچنے کا موقع دیا تھا۔ ویٹر لنچ سرو کر کے جا چکا تھا۔ ایک بار پھر سعد اس کی جانب متوجہ ہوا۔ تو پھر کب کر رہے ہیں ہم لنچ؟ اس کی پلیٹ میں پاستا ڈالتے ہوئے کہا۔ بھائی، وہ لنچ تو نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا لنچ؟ اسے اسی جواب کی توقع تھی۔ کیونکہ وہ تو ملک سے باہر ہیں۔ واہ سارا، کیا بات ہے تمہاری، اس نے خود کو داد دی۔ تو کب تک آئیں گے؟ ابھی تو کچھ نہیں معلوم، مگر تھوڑے لمبے عرصے کے لیے گئے ہیں۔ اچھا، کوئی بات نہیں، تم مجھے ان کا کانٹیکٹ نمبر دے دو، میں خود ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کوئی راستہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا،
بھائی وہ تو نہیں ہے، میری ان سے میلز پر بات ہوتی ہے، آپ چاہیں تو انہیں میل کر سکتے ہیں۔ سارا بھی پوری تیاری کر چکی تھی۔ ضرور، چلو لنچ کرو، پھر تمہیں جانا بھی تو ہے۔ سارا نے سکون کا سانس لیا، جبکہ 7 تاریخ کا تو شک یقین میں بدل چکا تھا۔ وہ کچھ دیر بعد لنچ کر کے 7 کے آفس سے نکلی اور گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے سب سے پہلے ایلف کو کال ملائی تھی۔ ہیلو، جانے تمہاری وجہ سے مجھے بھائی سے اور کتنے جھوٹ کہنے پڑیں گے۔ کیوں، اب کیا ہوا؟ وہ تمہیں، میرا مطلب AH کو لنچ میں انوائٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فیوچر ڈیلز بھی۔ تو تم نے کیا کہا؟ آف کورس میں نے بات ٹال دی ہے، مگر جانے کیوں اس طرح اچانک بھائی کا اسپیشلی مجھے آفس بلا کر یہ بات کرنا کچھ عجیب لگا۔ اسے اب کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ عجیب تو ہے، کہیں انہیں شک تو نہیں ہو گیا؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، وہ تو تمہیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ سارا کو یقین تھا اس بات کا، یا پھر خوش فہمی۔ ٹھیک ہے پھر، مجھے میٹنگ میں جانا ہے، پھر بات ہوتی ہے، ایلف نے کہہ کر کال کٹ کر دی تھی، جبکہ سارا جو اب اپنی گاڑی سٹارٹ کرنے ہی لگی تھی، اچانک کسی کے ساتھ بیٹھنے پر حیران ہوئی۔ ہمدانی انٹیریئرز کی جانب واپس آؤ تو یہاں عامر ہمدانی، جن کے دائیں جانب ایلف اور بائیں جانب ارحم بیٹھا تھا۔ اس کے علاوہ مینیجر اور مزید آفس ورکرز بھی اپنی اپنی جگہ بیٹھے نئے آنے والے پروجیکٹ پر بات کر رہے تھے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اب سے یہ کمپنی میں نے ارحم کے حوالے کر دی ہے۔ آج سے ارحم میری جگہ اس کمپنی کو سنبھالے گا۔ پچھلے دنوں ہونے والے حادثات کی وجہ سے ہم نے لاکھوں کے نقصان کا سامنا کیا ہے، جسے ہم نے پورا کرنا ہے۔ ارحم، مس ایلف اور ہمارے مینیجر، مجھے یقین ہے یہ تینوں مل کر ہماری کمپنی کی کھوئی ہوئی عزت کو واپس لائیں گے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک نیا پروجیکٹ آیا ہے۔ ویسے یہ پچھلے پروجیکٹ کی طرح بڑا اور فائدہ مند تو نہیں، مگر ہمیں یہاں ایک اچھا کام کر کے دکھانا ہے۔ اب اس پروجیکٹ کی باقی کی ڈیٹیلز آپ کو مسٹر ارحم دیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ارحم اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، جبکہ سب کی توجہ اب اس کی جانب تھی۔ اوکے، تو یہ بیسک چیزیں تھیں، اس کی ڈیزائنر مینیجر دیں گی۔ کچھ دیر بعد وہ کہہ کر اپنی جگہ پر بیٹھا اور نظر سامنے بیٹھی ایلف کی جانب گئی، جو بار بار اپنے سر پر ہاتھ رکھ رہی تھی۔ آر یو اوکے؟ اس کے پوچھنے پر سب کی نظریں ایلف کی جانب اٹھی تھیں۔ یس، بس تھوڑا سر میں درد ہے۔ آپ جا کر تھوڑا ریسٹ کر لیں مس ایلف، میٹنگ کی ڈیٹیلز آپ کو بعد میں ارحم بتا دے گا، عامر ہمدانی نے فکر مندی سے کہا۔ تھینک یو سر۔ اب وہ اپنی فائلز اٹھا کر میٹنگ روم سے باہر نکلی، مگر اپنے آفس میں جانے کے بجائے وہ شہروز کے آفس، جو اب عامر ہمدانی استعمال کر رہے تھے، اس میں گئی۔ اندر آتے ساتھ دروازہ لاک کیا اور اب اس کا رخ لاکر کی جانب تھا، جو کہ بک شیلف کے پیچھے بنا تھا۔ بک شیلف کو تھوڑا سا کھسکا کر وہ دونوں گھٹنے زمین پر رکھ کر نیچے بیٹھی۔ اب وہ کوٹ ڈال رہی تھی، ساتھ ہی بار بار دروازے کی جانب بھی دیکھتی۔ کوٹ ڈالنے کے بعد اس نے لاکر کھولا۔ اندر کچھ اہم کاغذات اور پیسے رکھے تھے۔ فائلز کی دائیں جانب ایک چھوٹا سا باکس رکھا تھا۔ اس نے باکس باہر نکالا، ایک بار پھر دروازے کی جانب دیکھا، جو اب بھی بند تھا۔ باکس میں کچھ چیزوں کے ساتھ ہی
ایک نیلے رنگ کی USB بھی رکھی تھی۔ جلدی سے اسے نکال کر باکس واپس اس کی جگہ پر رکھا اور لاکر بند کر کے وہ فوراً کھڑی ہوئی۔ دروازے سے باہر کچھ آوازوں پر اس کے ہاتھوں میں تیزی آئی۔ دل پکڑے جانے کے ڈر سے کانپ رہا تھا۔ بک شیلف کو واپس اس کی جگہ پر رکھ کر وہ جلدی سے اپنی فائلز اٹھائے دروازے کی جانب بڑھی۔ کان لگا کر باہر سے آنے والی آوازوں کو سنا، مگر اب کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، یعنی میٹنگ اب تک ختم نہیں ہوئی تھی۔ جلدی سے دروازہ کھول کر وہ باہر آئی اور اپنے آفس کی جانب بڑھی۔ میرے لیے ایک کافی بھجوا دینا پلیز، سیکرٹری سے کہتی وہ اپنے آفس آئی اور ایک گہری سانس لی۔ مجھے یقین ہے کہ میری محنت ضائع نہیں جائے گی۔ کچھ تو ہے اس میں، کچھ ایسا جو میرے دل میں تمہاری نفرت مزید بڑھا دے گا۔ USB کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا، یہ جانے بغیر کہ یہ ایک USB اسے شہروز کی نفرت کی انتہاؤں سے بھی آگے لے جانے والی ہے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے اپنے ساتھ بیٹھے اس شخص سے حیران ہو کر پوچھا، اس کی اتنی ہمت؟ ارے میں نے کون سی بدتمیزی کی ہے، بلکہ میں تو یقین مانے بہت عزت کرتا ہوں آپ کی۔ اور یہ آپ کا معصوم ہادی کا جواب۔ باہر نکلو، انگلی سے باہر اشارہ کرنے کے لیے بولا۔ اتنی گرمی میں تم مجھے اپنے AC والی گاڑی سے باہر نکال رہی ہو، ایسا ظلم مت کرو۔ مظلومانہ انداز تھا۔ خبردار، جو تم نے مجھے تم کہا، نکلو میری گاڑی سے۔ اسے اس شخص پر اب واقعی بے انتہا غصہ آنے لگا تھا، پیچھے ہی پڑ گیا تھا۔ تم کہنے کی شروعات تو تم نے کی تھی، اور باہر تو میں نہیں نکلنے والا۔ اب جلدی گاڑی چلاؤ یار، دیر ہو رہی ہے۔ سیٹ بیلٹ لگاتے ہوئے اس نے اطمینان سے کہا، جبکہ سارا اب مزید تپی۔ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ چاہتے کیا ہو تم؟ ان دونوں سوالوں کا ایک ہی جواب ہے۔ کیا مختصر سوال تھا، مختصر جواب آیا، اور سارا کو اب بھی کچھ سمجھ نہیں آیا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک اچھی لڑکی کی طرح میری بات مانیں گی تو پھر ہم دونوں کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، اور پھر ہم آگے جا کر ایک بہت اچھے پارٹنرز بن جائیں گے۔ دنیا ہم پر رشک کرے گی، ہمارے بچے ہمیں آئیڈلائز کریں گے، ہمارے پوتے پوتیوں کو سنانے کے لیے ہمارے پاس محبت کی ایک لازوال داستان ہوگی، اور پھر ہماری قبریں ایک دوسرے کے برابر ہوں گی۔ واؤ، واٹ اے بیوٹیفل لائف اینڈ دیتھ۔ وہ جو ایک ہی سانس میں اپنا ارمان سنا رہا تھا، سارا کا کھلا ہوا منہ دیکھ کر ایک جاندار قہقہ بلند کیا۔ منہ کھلنے کے بعد تو تم اور بھی کیوٹ لگتی ہو، مسکرا کر اس سے کہا، اور سارا جیسے اب اپنی حیرانگی سے باہر آئی تھی۔ صحیح کہا تم نے۔ اور اس بار منہ کھولنے کی باری ہادی کی تھی۔ کیا؟ اسے اپنے کانوں پر جیسے یقین نہیں آیا تھا۔ تم نے بالکل صحیح کہا، مجھے ایک اچھی لڑکی کی طرح بننا چاہیے۔ وہ مسکرائی تھی، اور ہادی کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ اور جانتے ہو، وہ اس کا تھوڑے قریب آئی۔ اچھی لڑکیاں سچویشن میں کیا کرتی ہیں؟ اسے نگاہوں کے حصار میں لیتے ہوئے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ کیا؟ دل میں ہلکی سی خوشگمانی نے سر اٹھایا۔